بارش ہوتی ہے تو بندہ بھیگ جاتا ہے، پانی بھی روڈ پہ بھر جاتا ہے، ہمارے یہاں زیادہ بھر جاتا ہے، بغیر باہر کے ملکوں میں کم ہوتا ہے. تو اگر ایسا پانی کپڑوں پر لگ گیا، چھینٹے اڑ گئے، تو اب وہ کیا ہم پاک رہے گا کپڑا یا ناپاک رہے گا؟ دیکھیں اس میں بس اوقات بہت زیادہ وسوسوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے انسان کے. کپڑے میں چھینٹے پڑ گئیں تو ان چھینٹوں پہ غور کیا جائے گا کہ وہ آیا ناپاکی کی ہیں یا پاک زمین پہ پانی ٹھہر گیا تھا، وہ کیچڑ بن گیا تو پتہ ہی نہیں ہے یہ پاک تھا ناپاک تھا، بہہ رہا ہے پانی اور اڑ گیا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ بہتا پانی یہ پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے بارشوں کا جو پانی ندی نالوں سے بہتا ہے، گلیوں میں اس طرح جو بہتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، تو جب تک وہ بہہ رہا ہے وہ پاک ہے. اگر اس کے اندر نجاست بھی اگر دکھائی دے رہی ہے، وہ بھی بہتی بھی جا رہی ہے، تو وہ بھی یعنی اس میں اگر کوئی کپڑا یا کوئی آدمی اگر چل رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ناپاک ہو گیا. ہاں اگر نجاست یہ چلنے والے کے کپڑے پر لگ جاتی ہے یا وہ پانی ایسا ہے کہ وہ چلو بھرتا ہے، وہ ناپاکی اس کو نظر آ رہی ہے، تو جب تک وہ پانی اگر بہہ رہا ہے اور اس کے اندر نجاست بھی اگر ہے بہتی ہوئی جا رہی ہے تو اس کو ناپاک نہیں کہیں گے جب تک بہہ رہا ہے. ہاں کب ناپاک کہیں گے؟ اگر کسی نے اس پانی کو چلو میں لیا اور نجاست ہاتھ میں آ گئی، یا وہ پانی میں جا رہا تھا، بہتے ہوئے پانی میں ناپاکی بھی اس میں بہ رہی ہے، اب وہ اس کے کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی، نظر آ گئی. جیسے کپڑے تر ہو جاتے ہیں، اس میں بسا اوقات گندگی بھی لگی جاتی ہے، اگر اس میں کوئی ناپاکی ہے تو اس کو پاک کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی، عموماً جب بارشوں کا جو پانی ہوتا ہے اس میں بے تہا بارش کا پانی بہ رہا ہوتا ہے، اس میں ناپاکی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ پانی پاک ہے. ہاں اس کے علاوہ جیسے بسا اوقات بارش کا پانی اب بہتے بہتے وہ ختم ہو گیا، کچھ پانی کہیں ٹھہرا ہوا ہے، تو اگر اب اس میں دیکھیں وہ پانی بسا اوقات ہمارے یہاں پہ جیسے ایریاز ہیں ان میں بارش ہونے کے بعد کئی کئی ہفتے تک پانی کھڑا رہتا ہے، تو اگر وہ پانی گٹر سے نکلنے والے پانی کے ساتھ مکس ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے اور وہ بدبو بھی مار رہا ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، نجاست کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں، تو اب وہ پانی ناپاک ہوگا. اور اگر کوئی قریب اس پانی ٹھہرا ہوا پانی ہے بارش کا، اس میں کوئی ناپاکی کا مکس ہونا نظر نہیں آ رہا، تو اب اس کو ناپاک تصور نہیں کیا جائے گا. یعنی شریعت میں اتنی سختی نہیں ہے، خواہ مخواہ اتنے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھیں کہ اگر پانی بہہ رہا ہے اور آپ کے کپڑے بھیگ گئے ہیں اس میں، تو وہ جب تک آپ کو یقین نہیں، آپ کے کپڑوں پہ ناپاکی نہ لگی ہو، جب تک ناپاکی کی بو نہ آ رہی ہو، اس وقت تک اس کپڑے کو ناپاک. بارش کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ بالکل بارش کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، اور جو نہا رہا ہے اور اگر اس نے وضو کی نیت نہیں بھی کی، وہ پورا موسلا دار بارش میں اچھی طرح ایسا نہا گیا کہ اعضائے وضو جو چہرہ ہو گیا، ہاتھ ہو گئے اور ٹخنوں تک پاؤں ہو گئے، یہ سب دھل گئے، تو اس کا وضو ہو گیا. بالفرض اگر کسی پہ غسل فرض تھا اور وہ ایسی موسلا دھار بارش میں ایسا نہایا کہ اس کے بدن کے ایک ایک بال رونگٹے پر پانی کم از کم 2 قطرے بہہ چکا ہے، تو اس کا غسل اتنا ادا ہو گیا. اب اس کو صرف کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی چڑھانا ہے، تو یہ کام کرنے سے اس کا غسل بھی مکمل ہو جائے گا.